بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دو تین بڑے اہم معاملات ہیں جن پر ہم نے بات کرنی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا اور خدشات اور بڑھیں گے، اب وہی ہو رہا ہے۔ خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویشناک باتیں اب ہو رہی ہیں، خود ان کی فیملی اس بارے میں بتا رہی ہے کہ کیوں چھپایا جا رہا ہے۔ اس پر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ دوسری طرف مریم نواز صاحبہ اور ان کے والد میاں نواز شریف صاحب جو چاہتے تھے وہ تو ہو گیا، لیکن 17 جانیں چلی گئیں صرف ان کی چاہت میں، جو وہ چاہتے تھے وہ کرنے کے چکر میں۔ اور یہ خود حکومتی رپورٹ ہے، 17 قیمتی جانیں چلی گئی۔ یہ پنجاب کی لاہور کی بات ہو رہی ہے، اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور ایک سکینڈل جو مریم نواز صاحبہ کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا، روز بروز اس پہ سوال بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات ہوگی۔ پہلی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان کی آنکھ اب بھی سوجی ہوئی ہے اور ان کی حالت گزشتہ ہفتے جیسی ہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ دوسرا انجیکشن چونکہ گزشتہ رات لگایا گیا، اس لیے یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے کہ اس کا کوئی اثر ہوگا یا نہیں۔ خان صاحب نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ ان کی بہنیں ان کے وکلاء کے ذریعے فوری طور پر درخواستیں دائر کریں تاکہ ان کے ذاتی ڈاکٹروں کو ان کا معائنہ کرنے کی فوری اجازت دی جا سکے۔ یہ بشرا بی بی سے فیملی کی ملاقات کے بعد ان کی بہن مریم وٹو صاحبہ کا ٹویٹر پر پیغام سامنے آیا ہے۔ اب آپ اس میں یہ دیکھیے کہ تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی اسی بات پر، کیونکہ یہ پیغام بہنوں کے لیے تھا تو بہنوں نے پھر آگے یہ بات کی ہے۔ علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، خان کو ابھی بھی صحیح نظر نہیں آ رہا، بلکہ انہوں نے تو لفظ استعمال کیا نظر ہی نہیں آ رہا۔ میرے ڈاکٹروں کو مجھ تک رسائی دی جائے۔ خان صاحب کے ڈاکٹروں کو رسائی ہی نہیں دی جا رہی۔ عمران خان نے ملاقات نہ کرانے جانے پر احتجاج کرتے ہوئے اپنی بہنوں کے ہمراہ ڈیالہ جیل کے قریب دھاگل ناکے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کی مشیرہ علیمہ خان نے کہا، ہماری آج بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی کو قید تنہائی میں رکھا ہوا ہے۔ عمران خان نے پیغام بھیجا کہ انہیں نظر نہیں آ رہا، ان کے ذاتی ڈاکٹروں کو رسائی دی جائے۔ جب تک ذاتی معالج ہمیں نہیں بتائیں گے ہم کسی کی بات کا یقین نہیں کریں گے۔ جب ذاتی ڈاکٹر جب تک نہیں بتائیں گے ہم حکومت کی کسی رپورٹ کا یقین نہیں کر سکتے۔ اور کیسے کریں گے؟ جو حکومت جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہو، بتائے نہ، چیزیں چھپائے، اس کا آپ کیسے یقین کریں گے؟ عمران خان کا کہنا تھا ہمارا مطالبہ ہے کہ علیمہ خان کا کہنا تھا ہمارا مطالبہ ہے کہ عمران خان کا مکمل معائنہ فیملی اور ان کے ذاتی ڈاکٹروں کی موجودگی میں کیا جائے۔ جب تک عمران خان اسپتال نہیں پہنچتے ہم کسی کی بات پر یقین نہیں کریں گے۔ یہ تک کہا کہ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو سامنے لے کر آئیں، چھپا کیوں رہے ہیں؟ اب سوال اصل یہی ہے، چھپایا کیوں جا رہا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو جو ان کے ذاتی معالج ہیں ان کو ملنے دیا جائے، وہ آ کر بتا دیں گے کہ یہ ہوا ہے، خان سے ہماری بات ہوئی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ پہلے بھی تو مل چکے ہیں، وہ بہت عرصہ ہو گیا، لیکن کیا انہوں نے آ کر کوئی ایسی بات کی تھی جو غلط ہو، جھوٹ ہو، جس پر حکومت کہ نہیں تھی؟ یا ان کا کچھ علاج کیا جا رہا تھا، اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں یہ دوائی ہم نے ریکمینڈ کی ہیں، کچھ چینج کی ہیں؟ کچھ ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب یہ حکومت نے خود چھپایا۔ اب کیا چھپایا جا رہا ہے؟ اس سے پریشانی بڑھ رہی ہے، اس سے فکر مندی بڑھ رہی ہے کہ یہ سب کیا ہے، کیوں حکومت چھپا رہی ہے، کیوں معالجین تک، فیملی بھی نہیں، اب تو ذاتی معالج ان تک بھی نہیں دیا جا رہا، کیا چھپایا جا رہا ہے؟ اب اسی حوالے سے عمران خان کو جیل سے کہاں منتقل کیا جائے، اہم درخواست سپریم کورٹ میں دائر۔ یہ ایکسپریس کی خبر ہے جی۔ درخواست سپریم کورٹ رولز 2025 رول 35(6) کے تحت دائر کی گئی ہے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو ڈیالہ جیل منتقل کرنے کے حوالے سے ایک اہم درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق توشہ خانہ فوجداری کیس میں ایک متفرق درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی گئی ہے۔ یہ درخواست سپریم کورٹ رولز 2025 رول 35(6) کے تحت دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو الشفا انٹرنیشنل اسپتال اسلام آباد منتقل کیا جائے۔ یہ پہلے دن سے بات ہو رہی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ پیمز میں، یہ سوال ہے، پیمز میں بتائیے کس سرکاری بڑے عہدیدار کا علاج ہوا ہے؟ خان صاحب کو تو پیمز لے جاتے ہیں، یہ تو خیر ملک سے باہر چلے جاتے ہیں نا، یہ جو اشرافیہ ہے اور ہمارے حکمران ہیں یہ تو ملک سے ہی باہر چلے جاتے ہیں علاج کے لیے، تو کھانسی کا شربت بھی پتہ نہیں باہر سے لیتے ہیں۔ لیکن پیمز میں کون جاتا ہے؟ ان کو بھی اگر کوئی علاج کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اشرافیہ میں سے، حکمرانوں میں سے، یہ الشفا انٹرنیشنل ہی جاتے ہیں۔ تو عمران خان کی فیملی اگر کہہ رہی ہے کہ ان کو وہاں پر لے جایا جائے تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کیوں نہیں، یہاں پیمز میں یہ سرکار کی رپورٹ آئے گی، سرکاری تحویل میں ہی ہوگا، سرکار ہی اس کو کنٹرول رکھے گی، تو کیا چھپایا جا رہا ہے؟ اصل سوال اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو سپریم کورٹ میں درخواست کی گئی ہے کہ الشفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے اور بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالجین تک رسائی، فیملی کی موجودگی میں علاج کی استدعا کی گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں
کہ اس سے پہلے بھی یہ ہو چکا ہے کہ علیمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں گارنٹی دی گئی تھی کہ جی ان کو لے جایا جائے گا، پھر وہ ظاہر ہے کہ معاملہ بیچ میں آ گیا کہ نہیں یہ نہیں ساتھ ہوگا، وہ نہیں ہوگا، پھر آخری وقت پر یہ چیزیں کیوں بدلی؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اب آ جائیے جی کارکردگی پر۔ اس پر عظمہ بخاری صاحبہ یہ تو بتانی نہیں کہ انہوں نے ایئر پنجاب کا ذکر کیا تھا، تو اب سچا کون ہے؟ ایئر پنجاب کے لیے تو جہاز نہیں لیا گیا، یہ رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں، ان کے باقی کابینہ کا حصہ تنویر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا چکر ہے؟ پھر کیا حکومت خود جھوٹ بولتی ہے؟ اس پر بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں ابھی بھی، وہ تو پیچھا نہیں چھوڑ رہا اسکینڈل، نہ اس نے پیچھا چھوڑنا ہے، کیونکہ جتنا جھوٹ بولیں گے، جتنا چھپائیں گے، اتنی چیزیں پیچھے پڑیں گی۔ جس طرح آپ نے دیکھا تھا پہلے کہا گیا وہ گٹر میں ماں بیٹی نہیں گری۔ اب حکومت تو خود رپورٹ دے رہی ہے لاہور میں بسنت کے دوران 17 اموات ہوئیں، پہلے یہ نہیں بتایا جا رہا تھا، اب بتایا گیا 17 اموات ہوئی ہیں، یہ رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع ہو گئی ہے۔ ہوم ڈپارٹمنٹ نے بسنت کے دوران ہلاکتوں کے متعلق رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروا دی ہے، یہ خود ہوم ڈپارٹمنٹ نے جمع کروائی ہے۔ اور اس دوران زخمی افراد کی ہوم سیکرٹری پنجاب سے رپورٹ بھی طلب کی گئی ہے، یعنی زخمی کتنے ہوئے ہیں وہ بھی تو بتائیں۔ جسٹس ملک اویس خالد نے جوڈیشل ایکٹیویزم پینل کی درخواست پر سماعت کی، دوران سماعت عدالتی حکم پر ہوم ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ جمع کرائی، جس میں کہا گیا لاہور میں بسنت کے دوران مجموعی طور پر 17 اموات ہوئی ہیں، کرنٹ لگنے سے 3 افراد ہلاک ہوئے، درخت سے گر کر 2 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ 12 افراد چھتوں سے گر کر جان کی بازی ہار گئے۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے موقف اختیار کیا کہ بسنت کے دوران ڈور پھرنے سے زخمیوں کا ڈیٹا نہیں دیا گیا، بسنت کے دوران ہونے والی اموات اور زخمیوں کی تفصیلات فراہم کرنے کی استدعا کی گئی۔ آئندہ ہفتے تک ملتوی کی گئی ہے سماعت کہ جی زخمیوں کا ڈیٹا بھی دیا جائے۔ یہ تو حال ہے، آپ دیکھیے ذرا، آپ اندازہ لگائیے کہ بسنت کے شوق میں کیا کیا ہو گیا۔ اچھا، اب عظمہ صاحبہ نے عمران اسماعیل صاحب کو، مفتاح اسماعیل، ان کو جواب دیا ہے عظمہ بخاری صاحبہ نے کہ جی آپ ہماری تنقید کرتے ہیں، ہم نے دیکھیں یہ کام کیے ہیں۔ اس پر محمد زبیر صاحب نے کہا ہے کیا آپ نے کام کیے ہیں جی؟ یہ آپ کہہ رہی ہیں بسیں چلائیں، لیپ ٹاپ دیے، یہ کیا وہ کیا، ان میں کچھ کام اچھے ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ لوگوں نے کھانا پینا کم کر دیا ہے، لوگ غریب سے غریب تر ہو گئے ہیں، برا حال ہو گیا۔ اصل بات یہ ہوتی ہے کارکردگی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں امیر امیر تر ہو رہا ہے، غریب غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ پاکستانیوں نے انڈے، تیل، گوشت یہ کھانا کم کر دیا ہے، چاول اور آٹا بھی کھانا کم کر دیا ہے۔ تو بنیادی ضروریات ہیں، خوراک کم کر دی ہے، کم سے کم کھا رہے ہیں، یعنی جتنی بھوک ہوتی ہے اس سے کم کھانا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ فیکٹس ہیں، اور یہ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل یہ بتا رہے ہیں سارے فیکٹس کے ساتھ، اعداد و شمار کے ساتھ، اور سرکاری اعداد و شمار بھی اس طرح سے آتے ہیں کہ آپ سوچئے اب خوراک بھی لوگوں نے کم کر دی ہے، تو کہاں سے وہ دیات پوری کر رہے ہوں گے؟ اپنی صحت کا خیال کیا کریں گے؟ اپنے بچوں کا خیال کیا رکھیں گے جب خوراک ہی کم کرنی پڑ گئی ان کو؟ اتنے خوفناک حالات ہو گئے ہیں۔ اور باقی اشتہار بازی میں آپ دیکھیے سب اچھا ہے کہ رپورٹ دی جائے گی، یہ حالات ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر رحم فرمائے۔ باقی تو جی بس جہاز آ گیا ہے، اس پر اڑان بھریں، موجیں لیں۔ لیکن یہ چند سوال مالک صاحب نے پوچھے ہیں، سینئر صحافی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیل چھپائی کیوں گئی، اتنا خفیہ کیوں رکھا گیا؟ ایک تو سوال یہ ہے۔ پروسیس کیا تھا خریداری کا، اس کا بتائیں۔ تیسرا سوال، جب اربوں روپے کا جہاز خریدتے ہیں تو کمیشن بھی بہت بڑا ہوتا ہے، اس کے ایجنٹ کون تھے جس کے ذریعے ساری ڈیل ہوئی؟ چوتھا سوال، پرانے جہاز میں کیا مسائل تھے، ذرا بتا تو دینا کہ اس پر سفر نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ پانچواں، ان معاشی حالات میں جہاز تبدیل کرنے کی اتنی جلدی کیا تھی؟ چھٹا، جہاز تبدیل کرنا ہی تھا تو ٹاپ آف دی لائن لگژری جیٹ کیوں لیا گیا؟ اس کا ذرا کوئی جواب دے دیں۔ لیکن ان کا جواب ہے کوئی نہیں ان کے پاس، حکومت کے پاس۔ اللہ حافظ۔